اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول۔ آج ہم اس میں سبق نمبر 18 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس سبق میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ یہ بھی ہم قرآن سے ہی دعائیں دیکھیں گے۔ قرآن سیکھنا آسان ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ گرامر میں ہم آج فاعل پڑھیں گے، فاعل مفعول پڑھیں گے، اور آج ہم کچھ نئے اشارے سیکھیں گے۔ اب تک جو ہم نے اشارے سیکھے ان پہ تو آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہو گئی۔ آج ہم کچھ نئے اشارے سیکھیں گے اور بہت انٹرسٹڈ ہے آج کے اشارے بھی۔ اور اس میں آج ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج سبق 18 کے اختتام تک ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور کتنی مبارکباد آپ سب کے لیے، بہت بہت، کہ قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ ہم ان کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں آج۔ الحمدللہ قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ الفاظ، یعنی کہ ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں، تو اس سے آدھے سے بھی زیادہ، ہم 50% سے بھی زیادہ الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ ہم کرنا سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت ہے اس کی، ہم تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کی آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بار بار فرمایا ہے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ تو اس کو ہم لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ وَلَقَدْ کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ 3۔ کون کون سے؟ واو، لام اور قد۔ ویری گڈ۔ آگے ہے یسرنا۔ یسرنا کیا ہے؟ ان کے آپ کو کیا لگتا ہے، یہ فعل ہے، اسم ہے، یا حرف ہے؟ فعل ہے، ویری گڈ۔ اور کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اس کے؟ ہاں، ایک ہی ہے۔ کیسے ایک ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا، ہاں فعل ہے اور فعل کے ٹکڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلنا، فتحنا، ٹھیک ہے، ضربنا، یہ اسی طریقے سے ہے یسرنا، یہ فعل ہے اور فعل کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اب ہم ایک ایک اس کا لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وَلَقَدْ اس کا مطلب ہے اور البتہ تحقیق، یعنی اس کے میننگ ہے اس کا۔ آگے یسرنا، ہم نے آسان کیا، یہ فعل ہے اور فعل کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ یسرنا ہے اور ہم نے آسان کیا، اس کا مطلب ہے ہم نے آسان کیا۔ یسر کا مطلب ہے آسان، اور نہ ہم نے۔ جیسے ہم اکثر لفظ آپ نے سنا ہوگا یسر اور اسر، ہے نا، سنا ہوا نا، اسر اور یسر۔ تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ ایک سورت بھی ہے نا، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے یسرا، ایسے کر کے تنوین کے بعد آسانی۔ تو یسر کا مطلب ہے آسانی اور اسر کا مطلب ہے مشکل۔ جیسے یہ لفظ استعمال اردو میں بھی ہوتے ہیں نا، ہم اسرت کہتے ہیں، اسرت کی زندگی گزارنا، یعنی بہت مشکل والی زندگی، یعنی اس طریقے سے یہ اس میں یوز ہوتا ہے۔ تو یسر کا مطلب ہے آسانی، اور یسرنا کا مطلب ہے ہم نے آسان کیا۔ القرآن اس میں حرف ہے یا فعل ہے؟ کیا ہے یہ؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ القرآن اس میں ال لگا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا، یعنی القرآن، یعنی
سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ بھی 70 بار یہ ورڈ قرآن پاک میں آیا ہے. ذکری، ذکر کے لیے، لی کا مطلب ہے لیے، اور الذکر کیا ہے؟ اسم ہے، ذکر کے لیے. ہم نے ذکر کے 2 میننگ پڑھے تھے، یاد کرنا اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. قرآن آسان کس لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان. فتوے دینے اور احکامات نکالنے کے لیے ابھی ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہوگی، وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے ہم یہ والا کام کرتے ہیں. ابھی صرف حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے 20 کلاسوں میں نماز سیکھی، نماز کو سمجھ لیا، اور ہم تھوڑی بہت ہم نے گرامر بھی سیکھ لی، اور ہم 40,000 بار آنے والے الفاظ جو ہیں سیکھ رہے ہیں. کیا مشکل ہے یہ؟ بالکل بھی مشکل نہیں، اتنا آسان ہے قرآن. سبحان اللہ. ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. عربی ہے مشکل، ہم تو سیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ لوگ ارادہ کریں، اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ہم نے یہ سیکھنا ہے. قرآن میں خدا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے آسان کر دیا سیکھنے والوں کے لیے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مشکل؟ اگر ہم کہیں گے مشکل، اس کا مطلب کہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن بہت آسان ہے، ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اور محنت ہم کس چیز کے لیے نہیں کرتے؟ اب دنیا داری کے ایگزام دینے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کیا ہم قرآن کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اسباب دیکھتے ہیں. عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اور اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد از جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اب یہ جو ہم نے یہ کورس آپ کو کروا رہی ہوں نا میں، تو یہ ایک بیسک ہے، بالکل بیسک. نماز، کیونکہ نماز تو ہم ہر کوئی پڑھتا ہے دن میں 5 بار، تو یہ بیسک ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی قرآن سمجھنے کی ہم نے جو شروعات کرنی ہے وہ اگلا کورس سے سٹارٹ کرنی ہے. قرآن کورس لیول 2 وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس میں قرآن سورہ البقرہ سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں پورا سیکھنا ہے، سارا قرآن سیکھنا ہے، اور ہمیں نیت کرنی ہے. نیت کریں گے تو ہم اس کو عمل کر سکیں گے. تو یہ کہے قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ تو اللہ کے خلاف اعلان بغاوت ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے خلاف اعلان بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ نے جو بات کہی آسان ہے، ہم کہہ رہے ہیں مشکل ہے. ہم تو اپوزٹ بات کر رہے ہیں. تو بالکل بھی ایسا نہیں کہنا ہمیں. اور یہ خود بخود نہیں آئے گا. قرآن وقت نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اپنا ٹائم دینا پڑے گا. اور آپ الحمدللہ یہ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں نا قرآن کو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ لکھے جا رہے ہیں، اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. جبکہ دنیا کے جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں، یہ دنیا داری، اس کا اجر تو نہیں لکھا جا رہا نا. وہ تو دوسری صورت میں جگہ اچھا عمل کرتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، یا اس کو مانتے ہیں، یا اس کو کوئی ایسا کام ہو جو اچھا ہو، نصیحت والا ہو، تو وہ الگ بات ہے. لیکن قرآن کی ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں، اور ایک ایک حرف جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اپنے پاس لکھتے جا رہے ہیں. اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. اور میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں. الحمدللہ. اور کہتے ہیں نا کہ جو ہم اللہ کی طرف اگر کوئی چل کے آتا تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. اب چلو تو صحیح، چلنے کی نیت تو کریں. نیت کرنے پہ بھی ثواب، کہ ہم نیت کریں کہ ہم قرآن سیکھیں گے، ابھی سے نیت کر لیں گے، تو جب ہم سیکھنا شروع کریں گے، نیت تو کر لی لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ نیت کی ہوئی ہے. خود کے لیے بھی آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. اچھی طرح سے سیکھیں گے، سیکھنا ہے تاکہ ہم اس کو جب کسی کو سکھائیں، کسی کو بتائیں، تو ہمارا انداز بیاں اچھا ہو، اس کی دلیلیں ہمیں یاد ہو، اس کے ریفرنس ہمیں یاد ہوں، تاکہ ہم دوسرے کو صحیح پراپر
دے سکے نالج، جو ہمیں پتا ہے وہ دوسروں کو بھی دے سکے، لیکن پراپر دلیل کے ساتھ. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. علم، اب یہ بات آپ نے سکھانی بھی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے آیت پڑھی، اس کو سیکھا. اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ ہمارے نبی نے فرما دیا. پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں آسان ہے؟ مشکل ہے، مشکل تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. تو خیرکم، ہم نے پڑھا خیر کا لفظ پہلے بھی. خیرکم، تم میں سے بہترین. خیر کا مطلب ہے اچھا اور بہترین، اور کم آپ سب، پڑھا تھا نا ہم نے، آپ کا، آپ سب کا. کم، تم میں سے بہترین، یہ ہم نے ٹیبل ایک پورا پڑھا تھا. تم میں سے بہترین. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا اور بہترین، اور خیرکم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے، سب میں سے، جمع آ گیا نا، تم سب میں سے بہترین. من، کیا مطلب ہے من کا؟ کون اور جو. اب میں نے بتایا تھا کہ اس کا کسی جگہ پر لفظ، یہ من کے دو میننگ ہے جو ڈفرینٹ اس میں کانٹیکٹ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا سوالیہ بنایا تھا من ربو کا، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے سوالیہ بنایا تھا. اور جب بیچ میں آتا ہے، آیت کے بیچ میں آتا ہے جوڑنے کے لیے کانٹیکٹ میں، تو اس میں پھر ہم خیرکم من تعلم، یعنی بیچ میں آ جاتا ہے. اس میں اس کے دو میننگ ہے. کون شروع میں آئے گا، من کون، اور بیچ میں آئے گا کون، لیکن اس کو، اس کا میننگ چینج ہو جائے گا، جو آ جائے گا اس کا مطلب. تعلم القرآن، قرآن سیکھے. تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھا، یہ ماضی کا لفظ ہے. تعلم، ٹھیک ہے، یہ ہم اگلے کورسز میں پڑھیں گے. تعلم کا مطلب ہے سیکھا، اور علم کا مطلب ہے سکھایا. ٹھیک ہے، قرآن سیکھے اور سکھائے. تو پہلا ہے تعلم، سیکھا، اور پھر علم، سکھایا. علمہ، سکھایا اس کو اور سکھائے اس کو. یہ اس کو، یہ جو لفظ ہے اس کو، یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یہ لوگوں کو نہیں، یہ قرآن کی طرف ہو رہا ہے نا، قرآن کو سکھائے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کی بات ہو رہی نا، قرآن کو سکھائے، جو دوسروں کو قرآن کو سکھائے. یہ اس کا مطلب یہ ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو سکھائے. اب یہاں دیکھیں تعلم، تعلم کا مطلب ہے سیکھا. ٹھیک ہے، پہلے سیکھا اور اس کے بعد پھر سکھائے. ٹھیک ہے، تعلم. ابھی اس کو ہم کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ مکس ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں اس کا کیا میننگ تھا. تو تعلم ہمارا تھوڑی ایگزامپل سے ہم یاد رکھیں گے. تعلیم، تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو تعلم سیکھا پہلے، پھر علم سکھایا اس کو. اب تک آپ نے جب سے یہاں تک پہنچے تک آپ نے بہت کلاسیں اٹینڈ کی ہوں گی، سینکڑوں کلاسیں، اسکول سے لے کے کالج میں، پھر یہاں پر آ گئے، کتنی کلاسیں. مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان سب کلاسوں میں سے بہترین کلاس قرآن کی کلاس، جہاں بھی قرآن کی کلاس چل رہی ہے الحمدللہ. تو یہ کلاس اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلے سیکھنے کا ذکر ہوا ہے، یعنی پہلے طالب علم کا ذکر ہوا، کیونکہ طالب علم سیکھتا ہے، یعنی قرآن کو سیکھنے والے کا ذکر ہوا ہے. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. تو بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، پہلے سیکھے پھر سکھائے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہو، جیسے میں ہر کلاس میں کہتی ہوں آپ لوگ آگے سکھاؤ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کولیگس کو،
والدین کو. تو ان کی وہ سکھانا بھی آ گیا, سیکھ بھی لیا, سکھانا بھی, دونوں کام ہو گئے. تو آپ ٹیچر بھی بن گئے, اسٹوڈنٹ بھی بن گئے. تو اس لیے بہترین کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں, جو ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. اور سیکھنے تک محدود نہیں, یعنی کہ اس کو اسی وقت نیت ہم کریں گے, ابھی اسی وقت نیت کریں گے کہ ہم سکھائیں گے. تو آپ لوگ 10 سیکنڈ کے اندر مجھے 2 نام بتاؤ جس کو سکھانا ہے آپ نے. ہری اب جلدی سے 10 سیکنڈ میں 2 نام بتاؤ, کس کو سکھاؤ گے؟ بہن کو اور امی کو. ماشاءاللہ. آپ کس کو سکھاؤ گے؟ گھر میں سکھاؤ گے. آپ کس کو سکھاؤ گے؟ بہن کو اور امی کو. بولتے جائیں شاباش. بھائی کو سکھاؤ گے؟ آپ ہی کو سکھاؤ گے. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ سکھاؤ گے. آپ لوگوں نے یہ ارادہ کیا اس کو سکھانا ہے. الحمدللہ. سب لوگ آپ لوگ نیت کیجئے کہ ضرور ہم اس کو سکھانا ہے. بے شک اس میں کون سا کوئی ہم نے کوئی اس کو فارملی طور پہ سکھانا ہے. فارمل بیٹھے تھوڑا سا رہو, ہاں ہم نے یہ پڑھا, آج ہم نے یہ آیت پڑھی, اس کا یہ میننگ ہے, ٹھیک ہے, اس کا آج ہم نے یہ حدیث سیکھی, اس کا یہ میننگ ہے. تو یہ آپ سکھاؤ گے تو یہ آپ کا اس میں نیت ہوگی سکھانے کی, اور آپ کو اجر ملے گا اس کا. صرف نازلہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجیے, اور اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے, ضرور سکھانا ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ماشاءاللہ. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز, الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے. وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں, وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے سیکھیں گے تو یاد رکھیں گے, تو ہمیں کیا ہوگا, معنی جلدی یاد آئے گا. ٹھیک ہے, جلدی یاد ہوگا اور جلدی معنی یاد آئے گا. اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا, جیسے مکس ہو جاتا ہے نا اکثر, تو ایسا نہیں ہوگا اگر ہم اگزامپل کے ساتھ سیکھیں گے. ہم نے ان سیکھا تھا, چلیے بتائیے ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر. ویری گڈ. انشاءاللہ اگزامپل تھی انشاءاللہ. ویری گڈ. یہ دیکھیے انشاءاللہ. اب دیکھو آپ کو فوراً سے یاد آیا, مثال یاد تھی آپ کو. اور انا, بے شک. ان کے ہم نے مثال یاد, ان اللہ ان مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گڈ. اب سب سے اہم نیت, نیت بھی ہونی چاہیے نا جب نیت کریے. اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نیت, انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال تو بس نیتوں پر ہے. یہ ہم حدیث اکثر سنتے آ رہے ہوں گے, ہم نے اس میں پڑھا تھا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب ہم اس کا پوری ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھیں گے کہ انما کا صحیح میننگ کیا ہے. انما یہ کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہے. ویری گڈ, زبردست وردہ. یہ ایک ہی ہے, یہ ٹکڑا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو پہلے پڑھا وہ ان, ٹھیک ہے, وہ الگ ہے. یہ انما ایک ہی لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے بس یا صرف. بس کہتے ہیں نا, بس صرف ایک, بس صرف. انما کا مطلب ہے بس یا صرف. 145 بار یہ قرآن پاک میں آیا. انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. تو یہ انما کا مطلب کیا ہے؟ بس یا صرف. ٹھیک ہے, اعمال تو صرف نیتوں پر ہے, یا اعمال تو بس نیتوں پر. عمل, عمل کی جمع ہے اعمال. ٹھیک ہے, ہم نے عاملہ کا ٹیبل سیکھا تھا نا, تو ہم نے سیکھا تھا ورب تھا, وہ فعل تھا وہ. لیکن یہ جو ہے یہ فعل نہیں ہے, عمل. یہ اب آگے جا کے پڑھیں گے آج کی کلاس میں. عمل اسم ہوتا ہے اور اعمال اس کی جمع ہوتی ہے. نیہ, نیت, اور نیات, نیتیں جمع. ٹھیک ہے, بالنیات, نیتوں پر ہے. اب بالنیات جو ہے یہ کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟
دو ہوں گے نا بالکل, بھی الگ ہے اور نیت الگ ہے. چلیے اسباق دیکھتے ہیں. اس میں نیت جو ہوتی نا, ہم کہتے ہیں نیت ہمارے دل سے ہونی چاہیے. اگر ہم دکھاوا کریں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ ہمارا ریاکاری ہو جائے گا. تو قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ان میں سے ایک قرآن کا قاری ہوگا, ٹیچر ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک شہید ہوگا, شاید ایک وہ ہے عبادت گزار. تو جو قرآن کا قاری ہوگا ان کو کیا ہوگا, وہ دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بس میرا نام ہو, میں قاری بنوں, لوگ مجھے کہیں یہ قاری ہے. تو یعنی کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے. بے شک ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا ہو, ساری زندگی اس نے محنت کی ہو, لیکن اگر اس کی نیت, اب نیت ہم نہیں جان سکتے کسی کی نیت, نیت دل کے اندر ہوتی ہے, وہ اس کو پتا یا خدا کو پتا نیت کیا ہوتی ہے. اس لیے جو دکھاوے کے لیے پڑھائے گا یا سکھائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم میں ڈال دے گا. عبادت برباد, ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے شریک کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. اللہ کو نہیں اس طرح کی بات. اللہ کہتا ہے خالص میرے لیے, خالص میری رضا کے لیے, میں کسی کوئی شرک نہیں, کسی کو اور شرکت برداشت ہی نہیں. ہم نے پڑھی تھی نا وہ سورہ اخلاص میں, اللہ کے جو توحید کی ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی. یعنی اللہ ہر چیز میں اکیلا ہے. اللہ کہتا ہے میری عبادت میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. فار ایگزامپل, کوئی دودھ کا گلاس ہے یا پانی کے گلاس میں کوئی گندگی ڈال دی جائے آپ کے سامنے, آپ لوگ اس کو یوز کرو گے؟ پیو گے؟ بالکل بھی نہیں کرو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو کیسے برداشت کر سکتا کسی اور کی شرکت, کسی اور کی شراکت اس کی عبادت. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے, ایسے ہی ہے. اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. جب ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے نا. اب ہم کہاں تک سکھائیں گے؟ ابھی آپ لوگ جو سیکھ چکے ہیں, آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں. بے شک وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے, جس آپ نے سکھانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بن گئی کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. اب دیکھیں یہ آگے وہی ٹیبل, ان کا مطلب ہے اگر, اس کی ایگزامپل ہے انشاءاللہ, اننا بے شک, ان اللہ مع الصابرین, انما صرف. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ایک نیا لفظ انما سیکھا, صرف, اس کا مطلب ہے صرف یا بس. انما الاعمال بالنیات, یہ سارے مل کر 2000 سے زائد بار قرآن پڑھا ہے. قرآن پاٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم اگلے پارٹ کی طرف چلیں گے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم کنٹینیو کریں اس کو. آؤ قرآن سمجھیں. اس میں سبق 18B میں آج ہم گرامر سیکھیں گے, اور گرامر میں ہم آج فاعل, مفعول اور فعل یہ سیکھیں گے. جتنے بھی ہم ٹیبل سیکھ چکے ہیں, ہم نے ٹوٹل کتنے ٹیبل سیکھے؟ 11. ہم نے ٹوٹل 11 ٹیبل سیکھے. ٹھیک ہے, 11 ٹیبل میں سے اب ہم نے فعالہ سے شروع کیا تھا. اب ہم 11 کے ساتھ باری باری ہم اس کے فاعل, مفعول, فاعل بنانا سیکھیں گے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ, جو کام کر رہا ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام ہو رہا ہے. اور فعل ہوتا ہے کسی کام, کوئی کام جو کام کو ظاہر کرے. ویری گڈ. چلیے ہم TPI کے ساتھ کریں گے. میرے ساتھ دہرائیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, دل سے مل کے کیجیے. ویری گڈ. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. سب کو پتا ہے اس کا.
اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صرف مسلم یا مومن وغیرہ. نشانیاں کیا تھی؟ ال، ان، ان، ٹھیک ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو نون، یا نون اور الف کا. اور پھر جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یعنی اس میں ماضی اور اس کا زمانہ پایا جائے، جس میں ماضی ہے یا حال ہے، جو بھی مستقبل ہے. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. فعل کی تین قسمیں نے پڑھی: فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اب تک ہم نے سیکھا فعالہ کا ٹیبل، ٹھیک ہے، فعالہ، فعالو، فعالتا، فعالتو، فعالتم، فعالنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہاں تک ہم نے سیکھا. چلیے آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیجئے اسمارا، بغیر ترجمے کی کر لو. نفعل، ویری گڈ. ویری گڈ. چلیے عروج آپ بھی ایک دفعہ پڑھیے. گڈ. گڈ. افعل، نا نا، لا تفعل، لا تفعلو. گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، ہم نے فعل کے یہ چار اہم باب پڑھے ہیں، یہ چار ہم نے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضرب اور سامیہ، اسی چار پیٹرن پہ ہم نے 11 افعال پڑھے. اب دیکھیں یفتح جو ہے، اس میں اور شروع میں فرق ہے کہ مضارع میں چینج آ گیا، وہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے. اور اسی طرح یضربو میں زیر آ گئی اور سامیہ کے شروع میں ہی چینجنگ آ گئی. یعنی یہ ہمارے پاس جو ہم نے 11 افعال پڑھے ہیں اور انہی پیٹرن پہ پڑھے. ٹھیک ہے. فاتحہ میں ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ 3 پڑھے تھے. فعل، جعل، فاتحہ. ناصرہ ہم نے 4 پڑھے تھے. ذکر، ناصرہ، خلق، عبد. ضرب میں ہم نے 1 پڑھا اور سامیہ میں ہم نے 3 پڑھے. سامیہ، علم، عاملہ. ٹھیک ہے، یہی پڑھا ہم نے. اب یہ چاروں سٹائل ہیں، اسی سٹائل پہ ہم نے پڑھے. آج کے سبق میں ہم فعل سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے، اور اس کے نئے اشارے ہیں اور ریڈی ہو جائیں، بہت مزے کے اشارے ہیں کرنے کے لیے. فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ، کرنے والا جو کرتا ہے، اور مفعول جس پہ کیا جائے، جس پہ اثر پڑا، اور فعل کام کا کرنا. اب اس میں اس کے اشارے کیسے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں فاعل، یعنی کہ ہم جیسے کوئی چیز دے رہے ہیں، ایسے کرو، سب لوگ ایسے کرو. فاعل یعنی کہ فاعل کیا ہے؟ کرنے والا، جو کام کر رہا ہے نا، کرنے والا یا دینے والا یا کچھ بھی جو کرنے والا، وہ فاعل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، فاعل. ٹھیک ہے. اور مفعول ایسے ہاتھ، جیسے لینے کے لیے ہم کچھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، جیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں نا، کیونکہ اس پہ کام ہوا نا. مفعول کیا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوا، تو ہم نے ہاتھ سیدھا ایسے کیا، مفعول. فاعل دینے والا، مفعول دینے والا، جس پر اثر پڑا. اور فعل کا اشارہ کریں گے ایسے، ہم مٹھی بند کر کے ایسے نہیں، زیادہ نہیں، ایسے ہلانا نہیں ہے، بس ایسے. ٹھیک ہے. کام کا کرنا، جو کام کا نام ہے نا، کام کا جو نام ہے وہ ایسا ہم اشارہ کریں. فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. سب کرو. فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. چلیے ابھی آپ کو کریں گے. فاعل کرنے والا آپ لسانی، آپ سٹارٹ کریں، کھڑے جاؤ. فاعل، مفعول، فعل. چلیے فاعل، مفعول، فعل. نہیں، ایک دوبارہ کرو، دوبارہ کرو. فاعل، اس کو تو ہٹا دو نا. فاعل، مفعول، فعل. اسی ہاتھ سے، ایک ہی ہاتھ سے کر لو، جو ہاتھ سے ہے. چلو رویدہ.
فعل. نمونہ فاعل مفعول فعل. آپ بولو فاعل مفعول فعل. آپ بھی بولو فاعل مفعول فعل. گڈ. چلیے آپ بھی فعل. گڈ. آپ بھی بولیں فاعل مفعول فعل. چلیے آپ بھی فاعل مفعول فعل. نیکسٹ. گڈ. چلیے اب ہمارا یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. ماضی کا ٹیبل, مضارع کا ٹیبل, ٹھیک ہے, امر کا اور نہیں کا, اور فاعل مفعول اور فعل کا ٹیبل. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ آپ اور پورا ٹیبل پڑھو, ترجمے کے بغیر ہی پڑھ لو. فاعل. گڈ. چلیے ابھی ہم اگلے پہ چلتے ہیں. عربی بول چال. فعال سے ہم نے بنایا فاعل مفعول اور فعل. اچھا اب میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو ہے فعال سے ہم نے بنائے یہ تین, یہ فاعل مفعول اور فعل یہ تینوں اسم ہیں. ٹھیک ہے, اب اسم ہے لیکن اس کے اوپر اسم کی نشانی کوئی نہیں ہے نا, ہم اس کے اوپر اسم کی نشانی لگا سکتے ہیں, جیسے فاعل مفعول فعل. ہاں جی, دو زبر لگا دیں گے تو ہمارے اسم بن جائے گا. تو یہ جو ہے تو یہ ہے فاعل مفعول اور فعل, یہ تینوں جو ہے اسم کہلاتے ہیں. تو اچھے کام تو سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ابھی ہم اس کی کریں گے عربی بول چال. تو عربی بول چال کے لیے میں پوچھوں گی هل انت فاعل, کیا آپ کرنے والے ہو؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ نعم انا فاعل. اشارہ اپنی طرف کرنا ہے. نعم انا فاعل, ہاں میں کرنے والا ہوں. هل انتم فاعلون, اب یہاں پر ہے جمع, پہلے ہم نے پڑھا تھا فاعل, اب فاعل کی جمع ہے. ٹھیک ہے, فاعل کی جمع ہے هل انتم فاعلون. ہم ایسے کرتے ہیں, ایسے اس طریقے سے, ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں. هل انتم نحن فاعلون, ایسے. هل انتم فاعلون, یا ہم کریں هل انتم فاعلون نعم نحن فاعلون. هل انتم فاعلون نعم نحن فاعلون. هل انتم فاعلون, آپ بولیں گے نعم انا فاعلون. هل انتم فاعلون نعم انا فاعلون. چلیے کوشچن آنسر کیجیے آپ دونوں. فاعلون, دوبارہ بولو. هل انت فاعلون, صحیح ہے, ویری گڈ, زبردست. چلیے آپ دونوں بھی کریں. ویری گڈ, سمجھ آ گیا. چلیے آپ دونوں بھی کیجیے. نہیں, پہلے فاعلون ہے پھر فاعلون بعد میں ہے. دوبارہ سے حل انت فاعلون نعم انا فاعلون. آگے حل فاعلون. ویری گڈ. تھوڑی سی پریکٹس کرو گے یہ بھی آ جائے گا, جیسے پہلے آپ لوگوں کو آ گئے. آپ جوڑی بھی اٹھ جائے. زور سے. ویری گڈ. فاعلون. ویری گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. فاتح, ہم نے کہا کہ اس کو ہم اسم کہتے ہیں نا, ہم اس کو فاتحون مفتوحون فاتحون ہم ایسے پڑھ لیں گے. فاتحون کھولنے والا,
مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا, فاتح سب لوگ اشارے کرو, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. چلیے اس کے کون کرے گا؟ آپ دونوں کریں. لاسانی آپ آگے آ جاؤ, اس کے ساتھ پیئر بن جائے آپ کا, اس کے ساتھ پیئر بناؤ. چلیے آپ دونوں, آپ لاسانی آپ پڑھیے اس کو. ویری گڈ, آپ بھی پڑھیے. کھولنا. بدرون صاحب پڑھے. کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح. آپ پڑھیے. کھولنا. ویری گڈ. چلیے اب فاتحہ یعنی کھولنا, اس کے ہم نے اسم پڑھے فاتح, مفتوح اور فتح. اب قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا ہم سمجھ لیتے ہیں. حل انت فاتح, ٹھیک ہے, ایسے ہم کریں گے. حل انت فاتح, نعم انا فاتح, نعم انا فاتح. حل المسجد, اب یہاں پر حل المسجد مفتوح, مفتوح کیا مسجد کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مفتوح کا مطلب جس کا ہم نے مفتوح کا مطلب پڑھا جس کو کھولا گیا, تو مسجد کا ہم نکلے دیتے ہیں کہ مسجد کھلی ہوئی ہے, اس کے بارے میں. حل المسجد مفتوح, نعم المسجد مفتوح. کیا مطلب اس کا؟ گڈ, ہاں کھلی ہوئی ہے, کھلی ہوئی ہے, کھلی ہوئی ہے. چلیے حل ایک دفعہ میں آپ لوگ دونوں کرو. حل انت فاتح, چلیے آپ کریے بیٹا, آپ دونوں. مفتوح کا یہ اشارہ, نعم المسجد مفتوح. آپ پڑھیے دونوں. چلیے آپ پڑھیں گے, ابھی آئے ہو. چلیے اگلا ہے ہمارے پاس جاعل مجعول جاعل. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جاعل. ٹھیک ہے, جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جاعل. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جاعل بنانا. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ آپ لوگ لاسٹ والے. مریم آپ پڑھیے. مریم چلیے ایسے کریں, ابھی آئے. ہاں, جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, اور جاعل. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے. جاعل. بنانا. ویری گڈ. آپ پڑھیے. مجعول کا یہ اشارہ جس کو بنایا گیا, جاعل. جی بیٹا آپ پڑھیے. ویری گڈ. آپ پڑھیے. جاعل. جاعل. جاعل نہیں ہے, جاعل ہے. ٹھیک ہے. چلیے چلیے آپ نے کچھ نہ کچھ تو اچھی چیز بنائی ہوگی کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے, تو میں کوشچن پوچھتی ہوں. حل انت جاعل, حل انت جاعل, حل انتم جاعلون,
हल अंतुम जाइलून, गुड। चलिए दो के पेड़ बने, आप बने। गुड, आप पढ़िए। गुड, आप पढ़िए, मजा आ रहा है। चलिए अब है नासिर। नासिरुन मदद करने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। नासिरुन सब लोग देखो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। हाफसा आप पढ़िए। अब हम इसके ऊपर है, हम दो पेज लगा लेंगे ना, पढ़ने में भी आसानी होगी। ये इसम भी है, इसम के ऊपर दो पेज लग जाती है। हम पढ़ेंगे नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना, मदद करना। चलिए आप पढ़िए बेटा, बस पढ़िए। वेरी गुड, आप पढ़िए। आप पढ़िए। नसरुन मदद करना। चलिए आप पढ़िए मरियम जी। नसरुन मदद करना, आप पढ़िए। गुड। चलिए हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, हम मदद करने वाले भी हैं और हमारी मदद भी की जाती है। तो हम इसके सवाल जवाब करेंगे। हल अंता नासिरुन, नअम आना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, मन भूल गई। हल अंता मंसूरुन, नअम आना मंसूरुन। क्या मतलब है इसका? क्या तुम्हारी मदद की गई? हाँ हमारी मदद की गई, हाँ मेरी मदद की गई। गुड। चलिए इसकी प्रैक्टिस आप तो नहीं करिए, आप दोनों करें। चलिए आप दोनों पढ़िए, शाबाश शाबाश। आप पढ़िए। इशारे से ही करो। मंसूर नहीं, मंसूरा से। हाँ नहीं, वो फाइलून है ऐसे, ठीक है। हाँ मंसूर कैसे, जिसकी मदद की गई। दोबारा करो। आना मंसूर। चलिए आप पढ़िए नमूना। और चलिए आप जैसे आप दोनों पढ़े। चलिए इशारे को जरा पक्का करना है आज जाके। उसके बाद हमने पढ़ा था खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, और खालिकुन पैदा करना। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खालिकुन पैदा करना। खालिकुन, मखलूकुन, खालिकुन, इस तरफ से आ जाओ। चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा आप भी करने वाला,
یہ آپ پڑھیے. آپ پڑھیے. نیکسٹ. چلیے آپ پڑھ لیجیے. پیدا کرنا فعل کا نام. چلیے اب اس کی تو ہم کنورسیشن نہیں کریں گے. نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. دعوت دینے کا انداز. جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا, جب کسی کو کھانے کی دعوت پہ آپ بلاتے ہیں, کیا مردہ اور بیزار آواز میں بلائیں گے؟ ہاں, جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں, اپنے فرینڈس کو, اپنے رشتے داروں کو دعوت دیتے ہیں, تو کیا ہم کہیں گے آ جانا کھانے کے لیے, کھا لینا آ کے؟ کہیں گے ایسے؟ کہیں گے ایسے؟ وہ شخص کہے گا میں بھوکا لے لیتا ہوں, لیکن اس طرح کی دعوت مجھے قبول نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کوئی آپ کو کہہ دے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو ہمیں اچھے سے بلایا نہیں, ہم کیسے جائیں؟ ہمیں اس نے ہمیں فون نہیں کیا, فون پہ کہتا ہے ہم ایسے کیسے جائیں؟ کسی کے تھرو اگر بلایا ہم کیوں جائیں؟ تو بلانے کا طریقہ ہوتا ہے, اچھے طریقے سے خوش دلی سے دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے کسی کو, انسسٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ضرور آنا. آپ کہتے ہیں نا بہت اچھا. تو اب اسی طریقے سے آپ عربی پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, گرامر پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو دعوت کس طرح دیں گے؟ کس طرح دیں گے؟ چلو پڑھ ہی لیتے ہیں ایسے ہوگے. ہاں, تو اس کے لیے کیا ہے, اگر ہم تھکے ہوئے دل کے ساتھ چلو کلاس ہو رہی چلے ہی جاتے, چل چھوڑو نہیں جاتے, تو اس طرح نہیں. دل میں شوق, محبت, لگن ہو, ہمارے اندر جذبہ ہو, ٹھیک ہے, تب ہم اپنے آپ کو دعوت دیں گے, تب ہم قرآن کو پڑھیں گے محبت شوق کے ساتھ, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں موقع دیا قرآن کو سیکھنے کا, قرآن کو پڑھنے کا. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. 18 سبق تک ہم نے آج 222 الفاظ سیکھ چکے ہیں آج تک ہم ٹوٹلی, جو کہ قرآن میں 40,000 سے زائد بار آئے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی, آپ لوگوں کو بھی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے 40,000 الفاظ سے زیادہ الفاظ, یعنی قرآن کے آدھے الفاظ سے بھی زیادہ ہم نے سیکھ لیا, جن کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کو آپ کھولیں, کھول کے دیکھیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ الحمدللہ کتنا خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کسی ورڈ کا میننگ آ رہا ہوتا ہے. تو ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنا ہے. 2 تلاوت کے ہیں, 2 زبانی پڑھنے کے ہیں. جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھو کہ یقین کرو ایک لائن میں آپ کو کتنے الفاظ آ رہے ہیں, خوشی ہوگی, دل سے خوشی ہوگی. زبانی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود اس کا کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا جو آپ زبانی پڑھ رہے ہو. بک لکھ سے دیکھ کے پڑھیں, جو آپ کو چھوٹا کارڈ دیا ہے اس کے اوپر سارے میننگ لکھے ہوئے ہیں, آپ کو ابھی سارے یاد ہو جانے چاہیے, بس تھوڑے سے رہ کے. باقی اس میں ویڈیو کو دیکھیں, اس کو سنیں, ٹھیک ہے, جو جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں, اور اپنے ساتھ ہی اپنے کولیگس کے ساتھ باتیں کریں, کورس کی باتیں, بجائے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں, ہم یہ والی باتیں کر لیں تو ہمارا اجر بھی لکھا جائے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قرآن کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ سے دعا کریں گے رب زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اور جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھانا ہے آپ نے, اور سکھانا بہت آسان ہے, تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کی پریکٹس ہوگی. ابھی دیکھیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں آ رہا ہے, اگر میں بولتی جاؤں گی آپ کو پریکٹس نہیں کراؤں گی, آپ لوگوں کو نہیں آئے گا. تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں تو کیسے سیکھیں گے؟ دوسرے کو سکھائیں گے تو ہماری پریکٹس ہوگی نا. انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی انشاءاللہ دیں گے. ہم جب آپ اس کا سارا ہو جائے گا تو ٹیچر کی ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.